حدیث نمبر 1390 اسی حدیث پاک نو مسند امام احمد بن حنبل دے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288 دے اندر شعب الایمان دے اندر اس حدیث پاک نو لکھیا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 دے اندر، اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ نے جامع ترمذی شریف دے اندر اس حدیث پاک نو لکھیا باب بنے اپنے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ امام ترمذی نے کی بنیا باب۔ ساڑھے دے بننے اعتراض کرتے ہیں لو جی بریلویاں تے سنیاں 15 شعبان نو اے کوئی نواں معاملہ کر لیا کہ عبادت دی رات ہے، عبادت دی رات ہے، ساریاں راتاں عبادت دیاں، اے کوئی خاص رات نہیں۔ سنیاں تے بریلویاں نہیں کڑیاں، امام ترمذی نہ سنی نے نہ بریلوی نے، آپ نے باب بنیا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا پھر تھلے مصطفیٰ دی حدیث لے کے آئے، پتہ چلیا امام ترمذی بھی یہ گل پہ کر دیں کہ 15 شعبان دی رات عبادت کرنا میرے مصطفیٰ جان رحمت دا طریقہ کار ہے۔ میں حوالے دیتے ہیں حدیث دا متن آپ دے سامنے پیش کرنا، ایک باری محبت نال عقیدت نال بولو سبحان اللہ، تھوڑا جا ذوق ملاؤ، ایک باری مل کے بولو سبحان اللہ۔ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اقلت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ قلت یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعد نسائک فقال ان اللہ تبارک وتعالی ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأقصر من عدد شعر غنم قلب، رواه الترمذي أو كما قال عليه السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین تواڈی تے میری اماں جان فرماندیاں نے فرماندیاں نے ایک رات ایسی آئی ہے، ایک رات ایسی آئی ہے حضور میرے بستر تو جدا ہو گئے نے، حضور جدا ہوئے نے، فرماندیاں نے میں اٹھی ہاں میں کی ویکھنی ہاں، جانے جانا کول موجود کوئی نہیں، فرماندیاں نے میں اٹھ کے جنت البقیع ول گئی ہاں، فرمانے جدو میں جنت البقیع اندر گئی ہاں میں کی ویکھنی ہاں حضور اتھے موجود نے، اقلتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، حضور نے فرمایا عائشہ تو میرے پیچھے آئی ہیں اس وجہ تو آئی ہیں کہ معاذ اللہ، کیا عائشہ تو اس خیال دے اندر آئی ہیں کہ اللہ دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا؟ لجپال کریم آقا دے دیوانو ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ تواڈی تے میری اماں جان فرما دیاں نے عرض کر دیا نے مدینے والے آقا نانا میں اس وجہ تو تواڈے پیچھے نہیں آئی، سونیا میں اس وجہ تو آئی ہیں میرے گمان دی اندر گل آئی، ظننت انکا اتیت بعد نسائک، سونیا میں گمان کیتا تسی ہور کسے بیوی دے کول چلے گئے ہو، اس وجہ تو میں تواڈے پیچھے آ گئی ہاں۔ فرمایا پھر سن عائشہ میں کیوں آیا ہاں؟ فرمایا اے عائشہ فرمایا میں حجرہ چھوڑ کے فرمایا رات دے ویلے اس وجہ تو آیا ہاں، فرمایا جدو 15 شعبان دی رات آندی ہے، جدو 15 شعبان المعظم دی رات آندی ہے، فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی، فرمایا میرا اللہ تعالی جڑا عزتاں والا بھی ہے جڑا برکتاں والا بھی ہے، فرمایا ینزل لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا جدو 15 شعبان دی رات آندی ہے، فرمایا اللہ تعالی اپنی شان دے مطابق فرمایا 15 شعبان المعظم نو آسمان دنیا تے اوندا ہے تے اللہ آ کے فرماندا فیغفر لاقصر من عدد شعر غنم قلب، فرمایا اللہ آسمان دنیا تے اودیاں رحمتاں اوندیاں نے تے حضور فرماندے نے قبیلہ بنو غلب دیاں جڑیاں بکریاں نے، اے قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ ہے بکریاں رکھن دے وچ، اے بڑیاں زیادہ بکریاں رکھدا ہے، میرے آقا نے فرمایا قبیلہ بنو غلب دیاں جڑیاں بکریاں نے، فرمایا او دی
تعداد تو بھی زیادہ فرمایا اس رات نو اللہ بندیاں نو معاف فرما کے جنت دا حقدار بناوندا ہے اے او برکتاں والی رات آ رہی ہے عزتاں والی رات آ رہی ہے رحمتاں والی رات آ رہی ہے اے رات سومن والی رات نہیں اے رات اللہ نو منان والی رات ہے اے رات اللہ کرن والی رات ہے اے رب دے رسول نال وفا کرن والی رات ہے اے رب دے سامنے رون والی رات ہے اے بخشش والی رات ہے ایسے وجہ تو عاشق نے ایدی تتمہ کیتا ہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ تو سب بولیں آج کی رات ہے سارے مانگنے کا مزہ یارو دنیا دارا کل تے منگیے تے بندہ منگ دائے تے او کو جواب دے دینے کوئی تانا مار دے کوئی کیڑی گل کر دائے ایک کوئی ذات ہے جدے کل منگیے تے میرا اللہ بھی خوش ہو جاندہ ہے رات منگن والی رات ہے رات سومن والی رات نہیں سارے نیت فرما لو جڑی 15 شعبان دی رات آ رہی ہے سونا نے رب نو منانا ہے تے میں اپنے اللہ کو منگنا ہے کیونکہ مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ پڑھیے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ سارے بولنے ہیں مانگنے کا مزہ دو حدیثہ شعبان المعظم دی فضیلت دے متعلق میں آپ دے سامنے عرض کی تھی قبیلہ بنو کلب اے بہت زیادہ بکریاں رکھ دی حضور نے فرمایا قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں جڑیاں فرمایا او دی مقدار کیونکہ وہ بہت زیادہ بکریاں فرمایا او دی مقدار نہیں اس تو زیادہ اللہ اس رات نو فرمایا بندیاں نو گناہاں نو چھٹکارا دے کے جنت دا حقدار بنا دینا رات سومن والی رات ہے اچھا دنیا دا قانون ہے کوئی بادشاہ آکھے آ جاؤ میرے کو لا کے مانگ لو تو او دے کل منگنا چاہیے دا یا نہیں منگنا چاہیے دا منگنا چاہیے دا پھر او بادشاہ دنیا دا بادشاہ او دی کوئی لیمٹ ہے مقدار ہے او اتنا دوے گا اتنا نہیں دے دے گا حد دو دی ہے کوئی نہ کوئی تو میرا رب تے سارے بادشاہ دا بادشاہ ہے اس رات اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے آ جاندہ ہے گپ نہیں مصطفیٰ دا فرمان پڑھ کے جاواں گا مشکات المصابی تمام مدارس دے اندر کتاب پڑھائی جاندی ہے دیوبندیاں دیاں مدرسہ دے اندر بھی اہل سنت دے مدارس دے اندر بھی اور تمام مدارس دے اندر ایک کتاب نو پڑھایا جاندہ ہے نصابن جڑی میرے سامنے موجود ہے ایک دے اندر حدیث مصطفیٰ حدیث نمبر 1305 روایت کرنے والی شخصیت جناب عائشہ صدیقہ ام المومنین میں آپ دے سامنے بیان کرنا چاہنا جی دے اندر 15 شعبان دی فضیلت بیان فرمائیے میرے آقا نے کہ اس رات نو کی ہوندہ ہے کہ اس رات نو امت مسلمان نو کی کرنا چاہیے میں حدیث سنانا چاہنا ایک باری محبت نال گج کے بولو سبحان اللہ میں کوئی مائیہ نہیں نبی دا فرمان سنانا ایک باری گج کے سارے بولو سبحان اللہ
عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرين ما هذه الليلة يعني ليلة النصف من شعبان قالت ما فيها يا رسول الله فقال فيها أن يكتب كل مولود بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى فقال ثلاثا قلت ولا أنت يا رسول الله فوضع يده على هامته فقال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته يقولها 3 مرات أو كما قال عليه السلام. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین تواڈی تے میری اماں جان فرماندیاں نے میں حضور کو سوال کیتا یا آقا ہل تدرین ما هذه اللیلہ آقا جی اس رات نو کی ہویا ہے کی سوال کیتا اس رات نو کیڑی رات اگے تشریح ہوئی یعنی لیلۃ النصف من شعبان شعبان دی رات 15ویں رات 15 شعبان المعظم دی رات نو آقا کی ہویا حضور نے فرمایا شاہ جاننی اس رات نو کی ہویا ہے عرض کی تھی آقا جی ما فیہا یا رسول اللہ سونیا اللہ جانے اللہ دا رسول جانے منو پتا تسی ارشاد فرما دے سونے 15 شعبان المعظم دی رات ہوندی تے کی ہوندا ہے کی نہیں ہوندا حضور فرماندے اے او زبان ہے جن نے کدے جھوٹ بولیا حضور فرمان لگن فرمایا عائشہ سن فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنة جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت فرمانے نے جدو 15 شعبان المعظم دی رات ہوندی ہے فرمایا ابن آدم دے جتنے بیٹے نے فرمایا جنہ پیدا ہونا ہوندا ہے جنہ پیدا ہونا ہوندا ہے فرمایا سانیاں دا لکھ دیتا جاندا ہے فلانے وال بیٹا ہونا ہے فلانے وال بیٹی ہونی ہے فلانے مرنے تے فلانے زندہ رہ جانا ہے فرمایا کئیاں بنیاں دا فرمایا جنہ مرنا ہے انہاں دا بھی لکھیا جاندا ہے جنہ زندہ رہنا ہے انہاں دا بھی لکھیا جاندا ہے لجپال کریم آقا دے دیوانے ہو انہیں زندگی دے ایام گزارنے نے تے کیویں گزارنے نے وہ لکھ دیتے جاندے نے اگے میرے آقا نے فرمائشہ ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنة فرمایا عائشہ جدو اے رات ہوندی ہے اس رات دے اندر جنہ مرنا ہے انہاں دا بھی لکھ دیتا جاندا ہے اور اگے فرمائشہ سن فیہا ترفع اعمالہم فرمایا اس رات نو عمل اللہ دے سامنے اٹھائے جاندے نے عمل کی کیتے جاندے نے اللہ دے سامنے اٹھائے جاندے نے اور فرمایا وفیہا تنزل ارزاقہم فرمایا اس رات رزق تقسیم کیتا جاندا ہے رزق نو کی کیتا جاندا ہے اتاریا جاندا ہے رزق اتاریا جاندا ہے جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نو میرے نبی فرمانے نے رات سارا کچھ لکھیا جاندا ہے کس مرنا ہے کس جینا ہے کدے ول پتر ہونا ہے کدے ول بیٹی ہونی ہے اور فرمایا اس رات نو فرمایا جتنا رزق اللہ نے دینا ہوندا ہے اللہ وہ لکھ دے اور اگے فرمایا جناب عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے آقا میں ایک سوال کرنا چاہنی فرمایا کر عائشہ کی سوال ہے ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ دا سوال سماعت کریں حضرت عائشہ صدیقہ نے آقا ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اللہ دی رحمت تو بنا بھی جنت دے اندر جا سکتا ہے
یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ دی رحمت تو بنا بھی جنت دے اندر جا سکتا ہے؟ دو واری سوال کیتا بلکہ تین واری سلاسل تین واری یہ سوال ہویا. میرے آقا نے فرمایا نا کوئی بھی اللہ دی رحمت تو بنا جنت دے اندر نہیں جا سکتا. اندر میں عرض کی تھی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے آقا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ سنیا کیا تسی بھی نہیں جا سکتے؟ میرے آقا نے فرمایا فَوَدَعَ يَدَهُ عَلَى حَامَتِهِ حضور نے اپنے ہاتھ اپنے ہتھے رکھ کے فرمایا عائشہ سن لے فرمایا وَلَا يَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا لیکن فرمایا منو اللہ دی رحمت تو امید بڑی ہے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ منو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اے میرے آقا مصطفیٰ دی عاجزی کیوں ساڈا تے نظریہ جنت بنی تے نبی دا صدقہ ہے حضور دے صدقے سانیاں نو جنت ملنی ہے. میرے آقا فرما رہے نے جنہ بھی کوئی نیک ہو جاوے رب دی رحمت تو فرمائے امید لا کے رکھے رب دا دامن نہ چھوڑے رب نو چھوڑنا نہیں. میرے آقا دے دیوانیوں 15 شعبان المعظم دی رات دیا تفصیل میرے آقا نے بیان فرمایا اور دسیا اے رات سون والی نہیں اے رات تاج کھیلن والی نہیں اے رات جڑی ہے اے لٹو کھیل کے گزار دین والی نہیں اے رات رب نو منان والی رات ہے. اس رات نو مصلی بچھانا ہے مصلی بچھا کے جو نفل پڑھ کے رب نو منانا ہے آنسو بہانا ہے پھر جو منگو گے میرا خدا عطا فرما دوے گا میرا اللہ عطا کرے گا. تائیوں تے سارسی ہے عرض بے کرنے مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ رات ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگنے کا مزہ 15 شعبان المعظم کی جو برکت والی رات ہے یہ رات سونے والی رات ہے بولیں سونے والی رات ہے یہ رب کو منانے والی رات ہے. نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ اس رات کو اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. یا اللہ بڑے گناہ کیتے ہیں لیکن تو تے کریم ہے نا. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی قلم چلائے تھوڑی سی مائک کے آواز بڑھائے آپ کی فرمان دیں آپ فرمان دیں میں انا تے تلکن رستا میں انا تے تلکن رستا کیوں کر کرے سنبھالا دھکے دے والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن والا دھکے دیمن والے بوتے تے تو ہاتھ پکڑن. رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اس رات نو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر منگنا ہے. او اگلی حدیث پاک اس حدیث پاک نو سنن ابن ماجہ دے اندر اس حدیث مصطفیٰ نو لکھا گیا حدیث نمبر 1306 کتاب میرے سامنے موجود ہے. زبانی بھی اللہ دے فضل نرمن حدیث یاد ہے لیکن کتاب لے آنا مقصد ہے ہوندہ کہ چلو ایک تے جے پولے بھی جائے تے سامنے آ جائے دوسری کتاب دی بھی ایک اپنی برکت ہوندی. حدیث سنانا چاہنے ایک بڑی محبت نال بولو سبحان اللہ. دسنا چاہنا 15 شعبان نو عبادت کرنا صرف سنیاں بریلویاں نہیں کڑیا ہے اللہ دے مصطفیٰ جان رحمت دے قرآن تو بھی ثابت ہے رب ذوالجلال دی لا ریب کتاب تو بھی ثابت ہے. آقا نامدار دا فرمان ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاجن رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ السلام. حضرت
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میرے آقا نے فرمایا جدو 15 شعبان دی رات ہوندی اللہ اپنی شان دے مطابق فرمایا رب دیاں رحمتاں آسمان دنیا تے آ جاندیاں نے۔ اگلا جملہ سنے مزہ آئے حضور فرمانے نے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ فرمایا اس رات نو اللہ سارے آنو بخش دیندہ ہے۔ آواز کمزوراں والے ایک بار ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ کی کردہ سارے آنو سارے بولو سارے آنو اللہ لِمُشْرِكٍ مگر دو بندے ایسے اس رات بھی بخشے جاندے۔ وہ کڑے بندے سارے آنو بخش دے اللہ وہ دو بندے نہیں بخشے جاندے۔ فرمایا پہلا بندہ جڑا مشرک ہوئے جڑا رب تو علاوہ کسی نو خدا مننے رب ایسے بندے نو بخش دا مشرک بندے دی کوئی معافی۔ دوسرا فرمایا او مشاحن دوسرا ایسا بندہ جدے دل دے اندر کینہ کیے حسد دوجیاں تو حسد کردہ کسے نو اللہ مال دیتا دے آندہ یا اللہ میرا کیڑا قصور ہے منو کیوں نہیں دیتا کینہ رکھ دا ہے کسے نو بلند ویک کے ویک سکدا۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے آنو بخشنا ہاں اس بندے دی او بھی معافی کوئی نہیں۔ جڑا ایسا کوئی بھی ہوئے معافی منگے یا اللہ آج جڑے گزر گئے نے دی معافی دے آئندہ ایسا عمل نہیں کردہ کیونکہ معاف کرن والا میرا خدا ہے تے معافی منگن والے نو میرا اللہ بڑے ہی پسند فرماتا ہے۔ فرمایا دو بندے ایک کینے والا ایک مشرک اللہ اس رات انہوں نے بھی بخش دا نہیں۔ میرے آقا لجپال کریم آقا دے دیوانے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رات جڑی ان حدیث مصطفیٰ سنان لگا اس حدیث مصطفیٰ دے اندر کمال وضاحت ہے اور روایت کرن والی اس حدیث پاک نو سنن ابن ماجہ شریف دے اندر لکھیا گیا سیاستہ دی معتبر کتاب وچ ادا شمار ہے اور امام المحدث محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مشکات المصابیح دے اندر بھی اس حدیث مصطفیٰ نو کوٹ فرمایا اور روایت کرن والی جڑی شخصیت ہے نا انہوں دنیا مولا علی آکھ دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس حدیث مصطفیٰ نو روایت فرمایا جڑا حدیث سنن نہ ذوق رکھ دیتے محبت نال جمعہ دا خطاب سنن آئے ایک بڑی ثواب دی نیت نال بولے سبحان اللہ ایک بڑی اور سینے دا ٹل لا کے گج کے بولو سبحان اللہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فعافيه ألا قضى حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه السلام ان ذرا ترجمہ سماعت کریا دے ایک ایک جملہ سنن والا تے دل دے اندر نقش کر کے لے کے جان والا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میں نبی کو سنے آئے جانے جانا مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا ہے میں لجپال کریم آقا کل سنے فرمایا اے علی جدو 15 شعبان دی رات ہوندی ہے فرمایا ان اللہ تعالی فرمایا اللہ تعالی جدو 15 شعبان دی رات ہوندی ہے پہلے فرمایا علی اس رات نو فرمایا سونا نے فرمایا اس رات نو فقوموا لیلہا فرمایا راتی جاگنا ہے راتی جاگ کے اللہ نو منانا ہے تے دن نو روزہ رکھنا ہے راتی جاگ کے اللہ نو منانا ہے دن نو روزہ رکھنا ہے 15 شعبان المعظم دی رات نو فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر رو کے فرمایا اپنی عرضیاں پیش کرنیاں نے یا اللہ ساری زندگی گزر گئی ہے گناہ کر دیا ہویا اے اللہ میرے گناہ تے اتنے کوئی نہیں تیری رحمت تے بڑی وسیع ہے تو تے بڑا کریم ہے لجپال کریم آقا دے دیوانے اگے فرمایا علی اے جڑی رات ہے
فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فرمایا جڑی برکت والی رات ہے فرمایا جی میں انج کوئی بندہ تہجد پڑھدا ہے ادھی رات نو دیاں رحمتاں آواز لگاوندیاں نے فرمایا لیکن جندو 15 شعبان دی رات ہوندی ہے فرمایا جو ہی فرمایا مغرب دا ویلا ہوندا ہے او دیاں رحمتاں آوازاں لگاندیاں نے کی آوازاں لگاندیاں جی میں بادشاہ صدا دے آ جاؤ میرے کول مانگ لو ایویں او دیاں رحمتاں صداواں لاندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی صدا لگ دیئے میرے آقا نے فرمایا صدا لگ دیئے ہے وے کوئی بخشش منگن والا ہے وے جیدے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے عمل دے انہوں جہنم تو ڈر لگ جائے فرمایا ہووے کوئی معافی منگن والا فرمایا جب معافی منگ لوے میں معاف کر دے آگا وہ میرے آقا دے دیوانے اللہ دیاں رحمتہ صدا مالا دیاں نے دوجہ فرمایا پھر دوجی صدا لگ دیئے ہے وے کوئی رزق منگن والا میرے کل منگ لو جو منگو گے میں عطا کر دے آگا وہ دنیا دارہ دے سامنے جا کے اپنی نظرات دے اپنے دل جھکا کے منگنا تے اوکھا بڑا ہے رب دیا رحمتہ آوازہ لگا دیا نے آج او منگ لو جو منگنا دے فرمایا مغفرت منگو گے میں دے دے آگا رزق منگو گے میں دے دے آگا رات جنہیں جو بھی منگنا ہوئے کسے رزق منگنا ہوئے تے اس اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے کسے مال منگنا ہوئے تے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے کسے عافیت تے بیماری تو نجات منگنی ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے تے آکھے یا اللہ تو کریم ہے تیرے نبی دا فرمان ہے جنہیں جو منگنا ہوئے اسرات منگ لوے اگے میرے آقا نے فرمایا اللہ فرمایا تیجی ندائے ہوندی ہے اللہ فعافیہ ہو آواز ہوندی ہے کوئی بیمار ہوئے بیماری تو معافی لینا چاہتا ہوئے اد رب کو منگ لوے رب معافی دے دوے گا فرمایا پریشانیاں اللہ دور کر دوے گا میرے آقا نے فرمایا انج اللہ صدا مالاندہ رہندا ہے فرمایا حتیٰ کہ حتیٰ یطلع الفجر فرمایا حتیٰ کہ فجر دا ویلا آ جاندا ہے ادھر امام اذان دیندا ہے اللہ دیاں رحمتاں صدا والا دیا رہندیاں نے فرمایا سرات جیڑا بھی کوئی بھی فرمایا جو بھی اللہ کو منگے گا میرا اللہ عطا فرما دوے گا اس رات نو اجنیت فرما کے جاؤ سونے و سونا نہیں اللہ دی بارگاہ دینا رونا ہے رو کے رب نو منانا ہے کیونکہ جے رب من جائے گا پھر اللہ سانو سارا کو عطا کر دوے گا جڑا ساڑھے واسے بہتر ہوئے گا اسی اپنے گناہ دا اعتراف کرنے یا اللہ سی سیاکارا گناہگارا منگتے لیکن تیرے ہاں میرے آقا دے دیوانے ہو اللہ دی بارگاہ دینا رونا بھی ہے تھی دے کل منگنا بھی ہے ایدہ ہی ترجمار پہ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے فرمایا کہ ادھی راتی رحمت رب دے کرے بلند آوازاں ادھی راتی ہر رات رب دیا رحمتاں تہجد ویلے ہوندیاں نے میں انج پڑھ لینا ساری راتی مغرب تو لے کے فجر تک ساری راتی رحمت رب دے کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے ہویا رزق منگن عافیت منگن والے ہویا کھلا اے دروازہ بخشش منگن والے ہویا کھلا اے دروازہ موضوع اجے کافی میرے کل بچیا پہ لیکن وقت ختم ہو گیا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے